حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت و شریعت کے اماموں میں سے ایک بزرگ شیخ سنت قاطع بدت حضرت ابو محمد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ ورا، تقوی اور حافظ حدیث نبوی میں مخصوص ہیں۔ تمام مشائخ طریقت اور علماء شریعت آپ کو مقتدا مانتے ہیں۔ آپ نے مشائخ کبار میں سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتیں پائی ہیں۔ آپ ظاہر الکرامت اور صحیح الفراست تھے۔ کچھ مشتبہ لوگ ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ کذاب اور جھوٹے ہیں، اور آپ تمام اتہامات اور الزامات سے پاک اور مبرہ ہیں۔ اصول دین و مذہب میں آپ کے وہی معتقدات ہیں جو تمام علماء اہل سنت کے ہیں۔ جب بغداد میں معتزلہ کا غلبہ اور تسلط ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو اتنی اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے کہ آپ قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ باوجود کہ آپ ضعیف العمر اور کمزور و لاغر ہو چکے تھے، پھر بھی آپ کے ہاتھوں کو کندھوں سے کھینچ کر باندھ دیا گیا اور آپ کے جسم پر 1000 کوڑے مارے گئے، لیکن آپ نے ان کی موافقت میں اپنے ضمیر اور علم کے خلاف کہنا گوارا نہ فرمایا۔ اس دوران آپ کا آزار بند کھل گیا۔ چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے آپ کے آزار بند کو باندھ دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کی حقانیت کی یہ دلیل دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا۔ انہی کوڑوں کے زخموں کے نتیجے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آخر وقت میں آپ سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے آپ پر کوڑے برسائے؟ آپ نے فرمایا، میں کیا کہہ سکتا ہوں بجوز اس کے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اس گمان پر کوڑے مارے ہوں گے کہ معاذ اللہ میں باطل تھا اور وہ حق پر۔ میں محض زخمی ہونے کی بنا پر قیامت کے دن ان سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے علم، بردباری اور تفویض الی اللہ کا عالم تھا۔ طریقت و سلوک میں آپ کا کلام بہت عرفہ اور بلند ہے۔ آپ سے جب کوئی بھی مسئلہ دریافت کیا جاتا، اگر وہ راہ سلوک اور طریقت سے متعلق ہوتا تو جواب عنایت فرما دیتے، اور اگر وہ حقائق و معرفت سے تعلق رکھتا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیتے۔ چنانچہ ایک دن کسی نے آپ سے دریافت کیا، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تم اعمال کی آفتوں سے محفوظ رہو۔ مطلب یہ کہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو ریا سے خالی ہو اور وہ آفت رسیدہ نہ ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، روزی رسانی میں اللہ رب العزت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنا۔ پھر اس نے سوال کیا، رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام کاموں کو خدا کے حوالے کرنا اور راضی برضا رہنا۔ پھر اس نے سوال کیا، محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات حضرت بشر حافی سے دریافت کرو، جب تک وہ حیات ہیں میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی معتزلہ کی طعن و تشنیع اور ان کے ظلم و ستم میں گزری، اور وصال کے بعد بھی ان کی ذات پر افتراء اور اتہام مسلسل قائم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اہل سنت و جماعت بھی آپ کے احوال پر کما حقہ واقف نہ ہو سکے اور عدم واقفیت کی بنا پر ان پر اتہام رکھے گئے، حالانکہ وہ اس سے بری اور مبرہ ہیں۔ حضرت احمد بن الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سراج وقت، متحمل آفات، حضرت ابو الحسن احمد بن الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت اور صحیح احادیث نبویہ کی روایات کے تمام علوم و فنون اور اس کے اشارات میں آپ کا کلام نہایت بلند اور لطیف ہے۔ تمام تر علوم میں علماء وقت آپ سے رجوع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احمد بن حواری ملک شام کے مہکتے پھول ہیں۔ آپ حضرت ابو سلیمان، حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت سفیان بن عینیہ اور حضرت مروان بن معاویہ الفرازی رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ نے ادب کے ہر مسئلہ میں ہر ایک سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، وہ شخص کتے سے بھی کمتر ہے جو اس پر جم کر بیٹھ جائے، کیونکہ کتا اس ڈھیر سے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ کسی حالت میں اسے چھوڑتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا پرستوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ اہل طریقت کے لیے دنیا میں آزردہ رہنا ہمیشہ موجب مسرت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ابتدا میں تحصیل علم کیا اور درجہ امامت تک پہنچے، پھر اپنی کتابوں کو اٹھا کر دریابرد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا، تو بذات خود دلیل ہے اور مقصود کے پا لینے کے بعد دلیل ہی میں مشغول رہنا محال ہے، کیونکہ دلیل تو اس وقت تک کام دیتی ہے جب تک سالک حصول مقصد کی راہ میں ہوتا ہے۔ حصول مقصد کے بعد دلیل کی کیا حاجت ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں، مجھے وصول اللہ ہو گیا، اب میں دلیل کے جھنجٹ سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد اس راہ سے چمٹے رہنا محض مشغولیت ہے، اب فراغت ہی فراغت ہے۔ فراغت و شغل کے اصول میں ایک قاعدہ اور ایک نسبت ہے، اور یہ دونوں بندے کی صفتیں ہیں۔
اور فصل و وصل اور عنایت حق اور اس کا ازلی ارادہ بندے کے لیے یہ خیر خواہی ہے جو شغل و فراغت کے دوران بندے کو حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے وصول کو وصول نہیں اور دائمی مجاورت کا اتحاد روا نہیں، کیونکہ خدا کا وصل بندے کی کرامت اور اس کی عزت افزائی ہے، اور اس سے جدائیگی اس کی اہانت اور تذلیل ہے، اس کے صفات کا تغیر جائز نہیں ہے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ اس ارشاد میں لفظ وصول سے مراد وصول راہ حق ہے، اس لیے کہ طریقت کی کتابوں میں اس کی تعبیر راہ حق سے بھی کی گئی ہے۔ جب راہ واضح ہو گئی تو عبارت یعنی دلیل منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ دلیل اور عبارت کی اب چندہ حاجت باقی نہیں رہتی۔ عبارت کی تو اس وقت تک ضرورت رہتی ہے جب تک کہ مقصود مخفی ہو، اور جب مشاہدہ حاصل ہو گیا تو عبارت کی احتیاج ختم ہو گئی۔ جب معرفت کی صحت میں زبانیں گنگ ہیں تو کتابوں کی عبارتیں بدرجہ اولا بیکار ہیں۔ ان کے سوا بعض دیگر مشائخ نے بھی اسی طرح کتابوں کو ضائع کیا ہے، جیسے شیخ المشائخ حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کچھ ایسے بھی رسمی نقال ہیں جنہوں نے اپنی جہالت کے باوجود ان آزاد شیوخ کی تقلید کی ہے۔ بلا شبہ ان مقدس آزاد بزرگوں نے انقطاع علائق، ترک التفات اور ما سوا اللہ کے دل کو فارغ کر کے کمال کا درجہ حاصل کیا۔ ان کی یہ کیفیت شکر کی حالت کی ہے۔ مبتدی اور نو آموز آدمی کو ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ متمکن یعنی مقام رفیع پر فائز ہونے والے کے لیے جب دونوں جہان حجاب نہیں بنتے تو کاغذ کے پرزے اس کے لیے کیا حجاب بنیں گے۔ جب دل ہی علائق سے جدا ہو گیا تو کاغذ کے پرزے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ لیکن کتابوں کو بردباد کرنے سے ان کی مراد تحقیق معانی سے عبارت کی نفی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ عبارت کو زبان سے ادا نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو کتاب میں مکتوب ہے اور جو عبارت زبان پر جاری ہے، یہ عبارت اس عبارت سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلبہ حال میں کسی کو اس کے سننے کے قابل نہیں پایا اور اپنے حال کی وضاحت اور تشریح کاغذوں پر تحریر فرمائی۔ جب بہت کچھ جمع ہو گیا اور کسی کو اس کا اہل نہ پایا تو اس کو منتشر کرنے کے لیے دریا برد کر دیا، اور پھر فرمایا کہ مراد کو پا لینے کے بعد دلیل میں مشغول رہنا محال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس بکثرت کتابیں جمع ہو گئی ہوں اور وہ کتابیں ان کو اوراد و وظائف سے باز رکھتی ہوں، تو انہوں نے اس شغل کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور اس طرح دل کی فراغت کا سامان حاصل کر لیا تاکہ عبارت کو چھوڑ کر اس کے معانی کی طرف رجوع کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، سر فہرست جوان مرداں، آفتاب خراساں، حضرت ابو حامد احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حال کی بلندی اور وقت کی بزرگی کے اعتبار سے مخصوص ہیں۔ اپنے زمانہ میں اہل طریقت کے مقتدا اور محبوب خاص و عام تھے، طریق ملامت کو پسند کرتے اور فوجی لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ حاکم بلخ کی دختر تھی، ان کا مقام بھی طریقت میں عظیم تھا۔ جب انہیں توبہ کی توفیق میسر ہوئی تو کسی کو حضرت احمد کے پاس بھیجا کہ وہ اپنا پیام میرے والد کے پاس بھیجے، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ دوبارہ پھر کسی کو بھیجا اور کہلوا دیا کہ اے احمد، میں آپ کو اس سے زیادہ مرد خدا جانتی تھی کہ آپ ایک عورت کی راہ حق میں رہبری کریں گے، نہ کہ رہزنی۔ اس کے بعد آپ نے امیر بلخ کے پاس فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، اس نے اسے برکت جان کر قبول کر لیا اور فاطمہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ فاطمہ نے دنیاوی مشاغل ترک کر کے حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ اکثر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے اور فاطمہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ پہلی مرتبہ جب فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئیں تو چہرے سے نقاب اٹھا کر کلام شروع کر دیا۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حرکت پر بڑا تعجب کیا اور طیش میں آ کر کہا، اے فاطمہ، حضرت بایزید کے ساتھ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ فاطمہ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری طبیعت کے محرم ہیں اور حضرت بایزید میری طریقت کے محرم ہیں۔ میں آپ سے اپنی خواہشات کے تحت رسم و راہ رکھتی ہوں اور حضرت بایزید سے خدا کے لیے، کیونکہ یہ مجھے خدا سے ملاتے ہیں۔ غرض کہ فاطمہ حضرت بایزید کے ساتھ ہمیشہ بے حجاب رہیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت بایزید علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ فاطمہ، آج تم نے اپنے ہاتھوں میں مہندی کیوں لگائی ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے بایزید، جب تک تم نے میرے ہاتھوں کو اور اس کی مہندی کو نہیں دیکھا تھا میرا آپ سے رابطہ بے حجاب تھا۔ اب جب کہ تم نے مجھ پر نظر اٹھائی اور اب تمہاری صحبت مجھ پر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے کوچ کر کے نیشاپور چلے آئے اور یہیں قیام کر لیا۔ نیشاپور کے مشائخ اور عام لوگ حضرت احمد سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بلخ جاتے ہوئے نیشاپور آئے تو حضرت احمد نے ان کی دعوت کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں اپنی زوجہ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ دعوت کے لیے کیا کیا سامان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اتنی گائیں، اتنی بھیڑیں، اتنی شمیں، اتنا عطر، اتنا سامان اور ان کے علاوہ اتنے گدھے۔
हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि सामान के साथ गधों की क्या जरूरत है? उनकी ज़ौजा फातिमा ने जवाब दिया, जब कोई करीम किसी करीम के यहां मेहमान होता है तो मोहल्ले के कुत्ते भी आ जाते हैं, उन्हें भी खिलाना चाहिए। फातिमा की इन्हीं खूबियों की वजह से हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि किसी मर्द खुदा को निस्वानी लिबास में देखे तो उसे चाहिए कि वो फातिमा को देखे। हजरत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अहमद बिन खजरविया ना होते तो जवामर्दी जाहिर ही ना होती। हजरत अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम बुलंद और अनफास मुहज्जब हैं। तरीकत और आदाब तरीकत के हर फन में आपकी तसानीफ मशहूर और हकायक में आपके निकात मारूफ हैं। चुनाचे आप फरमाते हैं, रास्ता वाज़े है और हक रोशन है और निगेबान खूब सुनने वाला है। इसके बाद मुतहय्यर और परेशान रहना बजुज अंधेपन के सिवा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि राह की तलाश के क्या मानी, वो तो रोजे रोशन की तरह वाज़े है। तू अपने आप को तलाश कर, तू खुद कहां भटक रहा है। जब तूने अपने आप को पा लिया तो राह हक पर लग जाएगा, क्योंकि राह हक इससे ज्यादा जाहिर है जितना कि तालिब उसकी तलब करे। आपका एक और इरशाद है, अपने फक्र की इज्जत को लोगों से पोशीदा रखो, यानी लोगों से यह ना कहते फिरो कि मैं दरवेश हूं, ताकि तुम्हारा भेद ना खुल जाए, इसलिए कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है और उसका इकराम है। आप इस वाकया की मिसाल इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक दरवेश ने माह रमजान में किसी अमीर की दावत की, हालांकि उसके घर में सिर्फ एक सूखी हुई रोटी थी। चुनाचे वो रोटी उसने तवंगर के सामने रख दी। जब वो अमीर आदमी वापस गया तो उसने अशरफी की एक थैली उस दरवेश के पास भेजी। दरवेश ने थैली वापस करते हुए कहलाया, ये उसकी सजा है जो अपने भेद को नाजिनसों पर खोलता है। यही उनके फक्र की सदाकत की दलील है। वल्लाहु आलम। हजरत अस्करी बिन अल हुसैन अन नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग, इमाम मुतवक्किला बरगुज़ीदा अहले ज़मा अबू तुराब हजरत अस्करी बिन अल हुसैन अन नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप खरासान के बुजुर्ग तरीन सादात मशाइख और मशहूर जवामर्दों में से थे। आपका ज़ुहद तकवा निहायत मारूफ था। आबादी और सहरा में हर जगह आपकी बकसरत करामतें और बेशुमार अजाइब देखे गए। सूफिया और सालिकों में आप बहुत दानिश्वर थे। जंगलों में बसेरा रखते थे, हत्ता कि बसरा के जंगल ही में आपकी वफात हुई। चंद साल के बाद जब मुसलमानों का एक काफिला उस तरफ से गुजरा तो आपको किबला रू हालत क़याम में पाया और उसी हालत में आपकी वफात हो चुकी थी। आपका जिस्म खुश्क हो चुका था, आगे लोटा रखा हुआ था और असा हाथ में था। इस असना में ना कोई दरिंदा उनके करीब गया और ना किसी इंसान के निशाने कदम वहां पाए गए। आपका इरशाद है, दरवेश की ग़िज़ा वही है जो उसे मिल जाए, और उसका पहनावा वही है जिससे सतरपोशी हो जाए, और उसका मकान वही है जहां ठहर जाए। मतलब यह है कि दरवेश की ग़िज़ा में उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती और लिबास में भी उसकी पसंद का कोई दखल नहीं होता, और मकान भी वही होता है जहां वो ठहर जाए। कोई खास जगह या ठिकाना नहीं होता। इन तीनों बातों में तसर्रुफ करना मशगूलियत है। सारे जहान की बलाएं इन्हीं तीन चीजों में है, जबकि वो इसमें तसर्रुफ करे। ये बात मुआमला से मुताल्लिक है, वरना अज़रुए तहकीक दरवेश की ग़िज़ा वजद है और उसका लिबास तकवा और उसका मस्कन गैब है। अल्लाह ताला फरमाता है, व अल्लव इस्तकामू अला तरीकती लअस्कैनाहुम माअन गदका, अगर वो तरीकत पर इस्तिकामत रखें तो हम यकीनन उन्हें शीरीं और सुथरा पानी पिलाएंगे। फिर इरशाद फरमाया, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास ही बेहतर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फ़क्र गैब का वतन है। मालूम हुआ कि दरवेश का खाना पीना शराब कुर्बत और उसका लिबास तकवा और मुजाहिदा और उसका वतन गैब और इंतजार वस्ल है। लिहाजा तरीकत की राह वाज़े और उसका मामला जाहिर और रोशन है, और यही कमाल का दर्जा है। हजरत यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग, मोहब्बत व वफा की जुबान, विलायत व तरीकत की जीनत, हजरत अबू ज़करिया यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपका हाल बुलंद, नेक खसलत और हकीकत में हक ताला की उम्मीद पर कामिल और साबित कदम थे। हजरत हसनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दो यहया पैदा फरमाए हैं, एक अंबिया में जो हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम है, और दूसरे औलिया में जो हजरत माज राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम खौफ इलाही की राह पर इस तरह गामजन रहे कि तमाम मुदय्यान खौफ नजात से नाउमीद हो गए, और हजरत यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह हक ताला की उम्मीद पर ऐसे कायम रहे कि तमाम मुदय्यान उम्मीद हाथ बांधकर खड़े रहे। लोगों ने हजरत से दरियाफ्त किया कि हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का हाल तो मालूम है, लेकिन हजरत यहया बिन माज राजी रहमतुल्लाह अलैह का हाल किस तरह मालूम हो? उन्होंने जवाब दिया,
مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت سے غافل نہیں رہے اور نہ کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، معاملات طریقت اور اس کے مجاہدے میں کامل تھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اے شیخ، آپ کا مقام تو مقام رجا یعنی امید ہے، لیکن آپ کا سلوک تو خائفوں جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا اے فرزند سنو، بندگی کو چھوڑنا ضلالت اور گمراہی ہے، اور خوف و رجا ایمان کے دو ستون ہیں۔ یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنے مجاہدے میں سے کسی رکن ایمان کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دے۔ خائف اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے عبادت و بندگی کرتا ہے، اور امیدوار وصال الہی کی امید میں۔ جب تک عبادت نہ ہو تو نہ خوف کا وجود درست ہے اور نہ رجا کا، اور جب عبادت موجود ہو تو یہ خوف و رجا سب عبادت بن جاتا ہے۔ جہاں محض عبادت ہو تو ایسی عبادت سود مند نہیں ہوا کرتی۔ آپ کی بکثرت تصانیف ہیں اور آپ کے نکتے اور ارشادات انوکھے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد صوفیاء کرام میں سے آپ ہی نے ممبر پر واعظ و نصیحت فرمائی۔ میں ان کے کلام کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ طبیعت میں رقت اور سماعت میں لذت پیدا کرنے والا اور دراصل دقیق اور عبارت میں مفید کلام ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، یہ دنیا مشغولیتوں کی جگہ ہے اور آخرت ہول اور وحشت کا مقام، اور بندہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ کسی جگہ وہ قرار حاصل کر لے، خواہ وہ جنت ہو یا دوزخ۔ خوشی و مسرت کے مقام میں وہ دل ہے جو دنیا میں مشغولیتوں سے اور آخرت میں ہولناکیوں سے محفوظ رہا اور دونوں جہان سے توجہ ہٹا کر واصل بحق ہو گیا۔ آپ کا مذہب تونگری کو مفلسی پر ترجیح دینا تھا۔ جب شہر رے میں آپ پر بار قرض زیادہ ہو گیا تو قرض کے بوجھ کی وجہ سے آپ نے خراسان کا قصد فرمایا، اور جب بلخ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو روک لیا تاکہ کچھ عرصہ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ وہاں کے لوگوں نے 1,00,000 اشرفیوں کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ تھیلی قبول کی اور بار قرض اتارنے کے لیے شہر رے کی طرف واپس ہوئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال کر تمام نقدی چھین لی۔ آپ خالی ہاتھ نیشاپور آ گئے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ ہر حال میں صاحب عزت اور وجیح و باوقار تھے، واللہ تعالی عالم۔ عمر بن سالم حدادی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، خراسان کے شیخ المشائخ، زمین و زمان کے نادر، حضرت ابو حفظ عمر بن سالم حدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ صوفیاء کے بزرگ اور سردار اور تمام مشائخ کے ممدوح تھے۔ حضرت ابو عبداللہ لابوردی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور حضرت احمد خضرویہ کے رفیق تھے۔ کرمان سے شاہ شجاع آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جب آپ بغداد میں وہاں کے مشائخ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو عربی زبان سے ناواقف تھے، اس لیے مریدوں کے واسطے سے گفتگو کی، مگر خیال کیا کہ یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ خراسان کے شیخ المشائخ کے لیے ترجمان کی ضرورت پڑے۔ چنانچہ جب آپ مسجد شونیزیہ میں پہنچے تو بغداد کے تمام مشائخ کو ملاقات کی دعوت دی اور ان سے عربی میں فصیح گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ تمام مشائخ آپ کی فصاحت پر ششدر رہ گئے۔ بغداد کے مشائخ نے آپ سے سوال کیا، جوامردی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ میں سے کوئی صاحب الرائے اپنی رائے ظاہر کریں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک جوامردی یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے اسے نہ خود دیکھے اور نہ اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اس پر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ نے نہایت عمدہ بات فرمائی ہے، لیکن میرے نزدیک جوامردی یہ ہے کہ خود تو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے میں کوتاہی نہ کرے، مگر دوسروں سے اپنے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے ہمراہیوں اٹھو، یقیناً ابو حفص آدم اور ان کی اولاد پر بازی لے گئے ہیں۔ آپ کی ابتدائی توبہ کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ عالم شباب میں ایک لونڈی پر آپ فریفتہ ہو گئے، ہر چند منانے کی تدبیریں کی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ لوگوں نے بتایا کہ نیشاپور میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے جو تمہارے کام کو آسان کر سکتا ہے۔ ابو حفص اس کے پاس پہنچے اور اس سے اپنا حال بیان کیا۔ یہودی نے کہا، اے ابو حفص، تمہیں 40 دن تک نماز چھوڑنی ہوگی۔ اس اسنا میں نہ تو زبان پر خدا کا نام لانا ہے اور نہ ہی نیکی کا کوئی کام کرنا ہے تاکہ تمہاری مراد جلدی بھرپور ہو سکے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی کی یہ شرط مان لی اور 40 دن اسی طرح گزار دیے۔ یہودی نے اپنا جادو جاری رکھا پر اس کی مراد بر نہ آئی۔ یہودی کہنے لگا، غالباً تم نے شرط پوری نہیں کی، ضرور تم سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے اور نیکی کا کوئی کام ضرور تم سے سرزد ہوا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ ابو حفص نے کہا، میں نے نیکی کا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ظاہر و باطن میں کوئی عمل خیر کیا ہے۔ ہاں ایک دن میں نے راستے میں پڑا ایک پتھر دیکھا تھا، اس خیال سے اسے پاؤں سے ہٹا دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس پر یہودی کہنے لگا، افسوس ہے تم پر کہ تم نے 40 دن تک اس کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے فراموش کیے رکھا، لیکن خدا نے تیرے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے صدق دل سے توبہ کی اور وہ یہودی بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔
حضرت ابو حفص रहमतुल्लाह अलैह लोहार का काम करते थे। आप जब वापस बावर्द पहुंचे तो हजरत अबू अब्दुल्ला बावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनसे बैयत की। जब नेशापुर वापस आए तो एक दिन बाजार में एक नाबीना को कुरान करीम की तिलावत करते सुना। आप अपनी दुकान में बैठे रहे और तिलावत कलाम मजीद सुनते रहे। तिलावत के दौरान उन पर इतनी महवियत और वजद की कैफियत तारी हुई कि बेखुदी में बगैर किसी औजार के भट्टी से गर्म और सुर्ख लोहा हाथ डालकर निकाल लिया। शागिर्दों ने उस्ताद की यह महवियत और इस्तेगराक देखा तो उनके होश उड़ गए। जब आपका इस्तेगराक खत्म हुआ तो इस पेशा को छोड़ दिया, फिर कभी दुकान पर नहीं गए। आप फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा अपने पेशे को छोड़ दिया, दोबारा उसे इख्तियार किया, लेकिन फिर उस पेशे ने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद मैं कभी उधर मुतवज्जे ना हुआ। बंदे को जो चीज हुनर और दस्तकारी से हासिल हो उसके करने से बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि तमाम इक्तिसाबात आफतों के महल हैं। काबिल कदर और लायक एतना तो वो चीज है जो गैब से बिला तकल्लुफ आए, और जिस जगह भी बंदे का दखल और इख्तियार शामिल होगा वहां उससे हकीकत के लताइफ जायल हो जाएंगे। इसलिए बंदा पर किसी काम के करने या ना करने का अज खुद इख्तियार नहीं है, क्योंकि अता और जवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है और उसी की तकदीर है। जब अता होती है उसी की तरफ से लेना भी होता है, और जब जवाल हो तो उसी की तरफ से तर्क भी है। जब ऐसी हालत हो जाए तो उसी की कद्र कीमत होती है, क्योंकि अखज़ व तर्क का क़याम उसी की तरफ से है, ना ये कि बंदा अपनी कोशिश से नफा या दफा करता है। मालूम हुआ कि अगर मुरीद 1000 बरस कबूल हक की कोशिश करे तो यह मुमकिन नहीं, एक लम्हा के लिए भी हक ताला कबूलियत का शरफ दे दे, इसलिए कि उसकी कबूलियत तवाजुन से मुकर्रर है और दायमी मुसर्रत पहले ही शामिल है। बंदे के लिए बजुस खलूस के कोई राह रखी ही नहीं गई। इसलिए वही बंदा साहिब इज्जत है जो आलम असबाब की निस्बत छोड़कर मुसब्बिबुल असबाब से लौ लगाए रखे। के सरदार गिरफ्तार बलाउ मलामत हजरत अबू साले हमदून बिन अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मशाइख मुतकद्दिमीन में तकवा और वरा में अपना मकाम रखते थे। इल्म फिका में बदरजा यतम आलिम थे। हजरत इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह के मजहब के मुत्तबे और तरीकत में हजरत अबू तुराब अस्करी बिन अल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। आप अली नसर आबादी के खानदान से थे। सुलूक के हर मामला में आपके इशारात और मुजाहिदे की तमाम अकसाम में आपके इशारात मौजूद हैं। चूंकि आपका इल्मी मर्तबा बहुत बुलंद था, इसलिए नेशापुर के तमाम अकाबिरीन आपके रुश्द व हिदायत के मुंतजर रहते। लेकिन आप सबको यही जवाब देते कि अभी मेरा दिल दुनिया और हुसूल मर्तबत से खाली नहीं हुआ। इस हाल में मेरा वाज करना सूदमंद नहीं है, क्योंकि इस तरह मेरा वाज दिलों पर असरअंदाज नहीं होगा। जो बात दिलों पर असर न करे उसमें इल्म का इस्तख्फाफ और शरीयत का इस्तेहजा होता है। वाज करना उस पर वाजिब है जिसकी खामोशी दीन में खलल अंदाज ना हो, और जब कुछ कहे तो खलल दूर हो जाए। उलमा ने सवाल किया कि हमारे वाज के मुकाबला में असलाफ का वाज किस दर्जा से दिलों पर ज्यादा असरअंदाज होता था। आपने जवाब इरशाद किया, इसकी वजह यह है कि असलाफ इस्लाम की बेहतरी, लोगों की नजात और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वाज करते थे, और हम अपनी जात की इज्जत, दुनिया और मकबूल खलाइक होने के लिए वाज करते हैं। लिहाजा जो शख्स रिजाए इलाही के लिए बात करता है उसकी जबान से हक बात निकलती है और उसमें दबदबा व जलाल होता है कि शरपसंदों के दिल भी उससे मुतासर हो जाते हैं। और वो शख्स जो अपनी जात को सामने रखकर बात करता है उसमें रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। उसके कहने से ना कहना ही बेहतर है, क्योंकि वो हक्कानियत से खाली बात होती है। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग, शेख बावकार, मुशर्रफ खवातिर व असरार, हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दर्जा व मर्तबा के एतबार से मशाइख किबार में से हैं। इराक के अकाबिरीन में से आप मकबूल अहले खुरासान थे। पंदो नसाए में हुस्न कलाम और नुक्ता रसी थी। हर इल्म फन में वाज फरमाते और दिरायत और रिवायत और अहकाम व मामलात की गुत्थियां सुलझाते थे। बाज सूफिया ने तो तारीफ में हद से तजावुज किया है। आपका इरशाद है, वो जात पाक है जिसने आरिफों के दिलों को जिक्र की जगह और जाहिदों के दिलों को तवक्कुल की जगह और तवक्कुल करने वालों के दिलों को रिजा की जगह और दरवेशों के दिलों को कनात की जगह और दुनियादारों के दिलों को हिर्स की जगह करार दिया है। इस इरशाद का मतलब यह है कि अल्लाह ने जब हिस्सो आज़ा पैदा फरमाए तो उसमें इसी किस्म की ताकत व तवानाई बख्शी। मसलन हाथों को पकड़ने का आला और पांव को चलने की ताकत, आंखों को बिनाई का जरिया, कानों को सुनने के लिए और जबान को बोलने के वास्ते पैदा फरमाया। उनकी तख्लीक व ज़हूर में कोई ज्यादा इख्तलाफ न रखा, लेकिन जब दिलों को पैदा फरमाया तो हर दिल की मुराद मुख्तलिफ, हर दिल का इरादा मुख्तलिफ और हर दिल की ख्वाहिश को मुख्तलिफ पैदा फरमाया। चुनाचे किसी दिल को मारिफत की जगह, किसी दिल को गुमराही का मकाम, किसी दिल को कनात की जगह और किसी दिल को हिर्स और लालच का मकाम बनाया,
اور اس نے دل سے بڑھ کر کوئی نرالی چیز پیدا نہیں کی۔ آپ کا ایک ارشاد ہے لوگ دو قسم کے ہیں، یا وہ اپنے نفس کے عارف ہوں گے یا حق تعالی کے عارف۔ اگر وہ اپنے نفس کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ ریاضت و مجاہدہ ہے، اور اگر حق تعالی کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ خدمت اور عبادت اور طلب رضا ہے۔ لہذا جو عارف نفس ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت پر ہوتی ہے تاکہ درجہ و مقام حاصل کریں، اور جو عارف رب ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ ہو جائیں۔ یعنی ان دونوں مرتبوں میں بڑا بود اور فاصلہ ہے۔ ایک بندہ مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدے میں، واللہ تعالی عالم۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کی طرف محتاج تو ان کا درجہ شریعت کی ظاہری زبان میں بہت بلند ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی نیاز مندی کو دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ازل ہی میں ہر مخلوق کے لیے رزق، موت و حیات، سعادت اور شقاوت کو لکھ دیا ہے۔ وہ خدا سے اپنی نیاز مندی میں خالص غیروں سے بے پرواہ ہے۔ لہٰذا وہ پہلے شخص جو ذات حق کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے رویت تقدیر الہی سے محجوب ہے، اور وہ دوسرا شخص جو اپنی نیاز مندی کی رویت کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ اپنی نیاز مندی کی رویت میں مکاشفہ اور استغنا میں ہے۔ گویا ایک نعمت کے ساتھ ہے اور دوسرا نعمت دینے والے کے ساتھ، لیکن وہ جو نعمت کے ساتھ نعمت کی رویت میں ہے اگرچہ وہ غنی ہے مگر وہ اصل فقیر ہے، اور جو منعم یعنی نعمت دینے والے کے ساتھ ہے اس کی رویت اور مشاہدے میں ہے اگرچہ وہ فقیر ہے مگر وہ دراصل غنی ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، ممدوح اولیاء، قدوہ اہل صفا، حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خاصان خدا اور سادات صوفیاء میں سے ہیں۔ علوم شریعت و طریقت اور ان کے فروع و اصول کے عالم تھے، طویل عمر پائی اور متقدمین مشائخ کی صحبت میں رہے، تبع تابعین کا زمانہ پایا، اور حضرت بشر حافی، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہم زمانہ، اور حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اور ہر شیخ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ طریقت اور اس کے فنون میں آپ کا کلام عرفہ اور لطائف دل پسند ہے۔ آپ کا ارشاد ہے نافع ترین درویشی وہ ہے جس کے ذریعے تم صاحب جمال بن کر اس سے راضی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک تو جمال یہ ہے کہ بندہ ہر ناز و نعم کا مالک اور مختار ہے۔ درویشی میں جمال یہ ہے کہ اسباب کی نفی اور اسبات اور مسبب اور اس سے رغبت کچھ نہ ہو، اور خدا کے احکام سے راضی رہے۔ اس لیے کہ درویشی سبب کی عدم موجودگی کا نام ہے اور تونگری سبب کی موجودگی کا نام۔ درویش بغیر سبب کے حق کے ساتھ ہوتا ہے اور تونگر سبب کے ساتھ اپنے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سبب محل حجاب ہے اور ترک سبب محل کشف، اور دونوں جہان میں جمال کشف و رضا کے اندر ہے اور سارے جہان کی سختی حجاب میں۔ یہ بیان تونگری پر درویشی کی فضیلت میں واضح اور ظاہر ہے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، سالک طریق و ورع و تقوی، امت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زہد کے مشابہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ طریقت کے ہر حال میں زاہد اور تابع رہے۔ احادیث میں آپ کی روایات بڑا بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ آپ فقہ اور سلوک میں امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کے پابند ہیں۔ ان کے اصحاب کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ آپ کا کلام سلوک و طریقت میں نہایت پرمغز ہے۔ آپ کا ارشاد ہے جو شخص اپنی زندگی کو سکون قلب کے ساتھ گزارنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں لالچ کو جگہ نہ دے، حتیٰ کہ وہ لذت کام و دہن سے بھی بے نیاز رہے، اس لیے کہ حریص آدمی دنیا کی لالچ میں مردہ حال ہو جاتا ہے۔ حرص و آرزو سے دل پر مہر سی لگ جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مہر شدہ دل مردہ ہوتا ہے۔ سب سے عمدہ اور بہتر دل وہ ہے جو سوائے غیر اللہ کے سب کے لیے مردہ اور حق تعالیٰ کے لیے زندہ رہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے دل کو عزت دینے اور ذلت دینے والا پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے ذکر سے دل کو عزت بخشتا اور طمع دنیا سے دل کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ذکر کا مقام بنایا ہے، پھر جب وہ نفس کی پیروی کرتے ہیں تو خواہشات کی جگہ بن جاتی ہے۔ شہوتوں سے دلوں کی پاکیزگی یا تو بے قرار کرنے والے خوف سے ہوتی ہے یا بے آرام کرنے والے شوق سے۔ معلوم ہوا کہ خوف اور شوق ایمان کے دو ستون ہیں، جبکہ دل ایمان کا مسکن ہے، تو اس کے لائق ذکر و قناعت کے چاہیے نہ کہ طمع و غفلت۔ لہذا مومن با اخلاص کا دل لالچی نہیں ہوتا
نہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ طمع و شہوت موجب وحشت ہے، جب اس سے دل پریشان رہتا ہے اور ایمان سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، ایمان کو حق سے انس و محبت اور ما سوائے اللہ سے وحشت و نفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا طمع کرنے والے سے ہر ایک ڈرتا اور پریشان رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، طریقت کے شیخ المشائخ، شریعت کے امام الائمہ حضرت ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علماء ظاہر اور ارباب قلوب میں مقبول تھے، فنون علم میں کامل، سلوک و معاملات کے اصول و فروع میں امام و مفتی اور امام سوری رحمت اللہ علیہ کے مصاحب تھے۔ آپ کا کلام بلند اور حوال کامل ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر اتفاق رکھتے ہیں اور کسی مدعی اور متصرف نے آپ پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ آپ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور انہی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مرید اپنے پیر سے زیادہ بلند مرتبہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثبوت ظاہر ہے کہ حضرت جنید کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے۔ حالانکہ ان کا یہ فرمانا از راہ انکسار اور تواضع تھا، مگر انہوں نے جو فرمایا بصیرت سے فرمایا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سے بلند کا درجہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دیدار تحت تعلق ہے، اور ان کا یہ فرمان دلیل واضح ہے کہ انہوں نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کو اپنے سے بلند مقام پر پایا، اور جب بھی انہیں دیکھا اگرچہ انہوں نے بلندی میں دیکھا لیکن در حقیقت وہ ان کے تحت ہی ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی حیات میں مریدوں نے حضرت جنید سے عرض کیا کہ اے شیخ، ہمیں ایسی نصیحت فرمائیے جس سے ہمارے دلوں کو چین اور قرار آئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے شیخ اپنے مقام پر جلوہ افروز ہیں میں کوئی تلقین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک رات آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے جنید، لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کیا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک جہان کو نجات عطا فرمائے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ یہ خیال فرما رہے تھے کہ میرا درجہ میرے شیخ کے درجہ سے بڑھ گیا ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا حکم فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید نماز فجر کا سلام پھیرے تو ان سے کہنا تم نے مریدوں کے کہنے سے تعلیم و تبلیغ نہ کی اور نہ مشائخ بغداد کی سفارش قبول کی، سب کی درخواستوں کو رد کرتے رہے، میرا پیغام بھی پہنچا تب بھی تبلیغ شروع نہیں کی، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہو چکا ہے، اب تو حکم بجا لاؤ۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے جانا کہ میرا شیخ میرے دل سے بخوبی واقف ہے اور وہ میری ظاہری اور باطنی ہر حالت سے باخبر ہے، ان کا درجہ میرے درجہ سے بلند تر ہے کیونکہ وہ تو میرے اسرار سے واقف ہیں، میں ان کے حوال سے بالکل بے خبر ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے شیخ کے دربار میں حاضر ہوا اور توبہ و استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب میں رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ اسے حکم کریں کہ وہ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کیا کریں تاکہ بغداد کے لوگوں کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ اس واقعہ کی روشن دلیل یہ ہے کہ مرشد جس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے۔ آپ کا کلام بہت بلند، پرمغز اور لطیف ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے نبیوں کا کلام حضور حق کی اطلاع دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خبر کی صحت نظر سے اور مشاہدے کی صحت فکر سے ہوتی ہے۔ خبر عین ذات کو دیکھے بغیر نہیں دی جا سکتی اور اشارہ غیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غرض کے صدیقین کا جو حد کمال اور انتہا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کی ابتدا ہے۔ نبی و ولی کے درمیان یہ فرق، ان کی فضیلت جو نبیوں کو اولیاء پر ہے، اس سے واضح اور ظاہر ہے، بخلاف ملحدوں کے ان گروہوں کے جو فضیلت میں انبیاء کو مؤخر اور اولیاء کو مقدم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک روز میں مسجد کے باہر دروازے پر کھڑا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا آتا ہوا نظر آیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو مجھ پر شدید نفرت کا غلبہ ہوا۔ جب وہ بوڑھا قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا اے بوڑھے تو کون ہے کہ وحشت کی وجہ سے تیری شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اور تیری نحوست کی وجہ سے میرے دل کو سخت وحشت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا میں وہی ابلیس ہوں جس کے دیکھنے کی تم نے تمنا کی تھی۔ میں نے کہا او ملعون، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے باز رکھا تھا؟ ابلیس نے کہا اے جنید تمہارا کیا خیال ہے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ابلیس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا اور ششدر رہ گیا اور مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اے جنید اس ملعون کو کہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو فرما بردار ہوتا تو اس کے حکم سے انکار نہ کرتا اور ضرور اس کا حکم بجا لاتا۔
شیطان نے میرے دل کے اندر سے یہ آواز سنی تو وہ چیخا اور کہنے لگا خدا کی قسم تم نے مجھے جلا دیا ہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ یہ حکایت آپ کی حفاظت و عصمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کی نگہداشت فرماتا ہے اور ہر حال میں انہیں شیطان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کے ایک مرید کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ وہ کسی درجہ پر پہنچ گیا ہے اور وہ آپ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ آپ کی آزمائش کرے۔ آپ اپنی بزرگی سے اس کے دلی خیالات سے باخبر ہو چکے تھے۔ اس نے آپ سے ایک سوال کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا جواب لفظوں میں چاہتا ہے یا مانوی طور پر؟ اس نے کہا دونوں صورتوں میں۔ آپ نے فرمایا اگر لفظوں میں چاہتا ہے تو نے اپنی آزمائش کر لی کیونکہ تو یہاں میری آزمائش کے لیے آیا تھا، اور اگر مانوی تجربہ چاہتا ہے تو میں نے تجھے اسی وقت ولایت سے معزول کر دیا ہے۔ فوراً اسی لمحہ اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ پھر وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہو گیا اور فضول باتوں سے تائب ہو گیا۔ اس وقت حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تو نہیں جانتا کہ اولیاء اللہ رب العزت کے اسرار کے والی اور حاکم ہوتے ہیں اور تو ان کے زخم کی طاقت نہیں رکھتا؟ پھر آپ نے اس پر دم کیا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت پر بحال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مشائخ سے بدگمانی رکھنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔